آپ کو نہیں پتا 2 رکعت مولوی کے اوپر بھی واجب ہے، 2 یہاں پہ ہے، 4 نہیں پڑھے گا مولانا، وہ بھی 2 ہی پڑھے گا. بس فرق یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ معرفت کے ساتھ پڑھے، آپ بغیر معرفت کے پڑھے. سب آپ پڑھے دنیا کو مل سکتی، اللہ نہیں مل سکتا. صرف دنیا مل سکتی ہے، اللہ کبھی آپ نہیں لے گا. اللہ معرفت کرتا ہے. جب اس کا ذکر کرو، جب بھی اس کا ذکر کرو تو یہ سوچو کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ذکر کرنے. اچھا کبھی کہا کہ ہمارے ذکر میں اور معرفت میں کی جگہ کمی آتی، کیونکہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذکر کرتے ہیں اس کو مطلب نہیں مانتے. ہاں یہ ہے ٹھیک ہے. اگر ہم جانا بھی چاہیں تو ہم اس کا مطلب ہی نہیں مانتے. یہ بھی بات ہے کہ جو سورہ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور صرف زبان سے جب جاری رہے تو کبھی ایک دوست آ جائے گا، کبھی اس آ جائے گا، کبھی اس میں ہلے میں ڈالے گا، کبھی اس میں ہلے میں ڈالے گا. ٹھیک ہے. تو وہ کب ہوتا ہے جب ہم کو اس کے مطالب نہ معلوم ہو اور اس کا ذکر کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ جو کہہ رہے ہیں، ہم اس کے اعلیٰ کا اور اس کی سبحانیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جب تک ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا، جب اس کا ہم مثلا میں نے ایک ویڈیو میں بھی ڈالا تھا اور یوٹیوب پہ بھی بہت سی کم سے کم بھی تو 200 سے زیادہ یوٹیوب پہ پڑھی ہے اور انہی پہ میرا ذکر رہتا ہے. تو کیا ہے کہ قرآن جو ہے ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہمیں رمضان چل رہا. ٹھیک ہے. ایک قرآن میں نے ختم کر دیا ہے، 2 قرآن ختم ہو گئے. ارے قرآن ختم کرنا کمال نہیں ہے، ہدایت لینا کمال ہے. ٹھیک ہے. قرآن کتنے ختم کیے یہ معنی نہیں رکھتا ہے، ہدایت کتنی اس سے حاصل کری ہے یہ معنی رکھتا ہے کہ کتنی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن ثواب کے لیے دیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اس سے ہدایت ہمیں حاصل کرنی ہے. یوں تو اگر آپ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، قرآن کا پڑھتے رہے تو ملے گا تو اس سے، لیکن جس مقصد کے لیے وہ آیا ہے وہ مقصد نہیں ہوگا. نہ ہم اس سے نماز سمجھ پا رہے ہیں نہ دوسرا سمجھ پا رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ روزے مبارک صرف باہر ہے اور نمازیں شب بیداری اور زحمت کے علاوہ کچھ نہیں. کب؟ جب تمہارے اندر معرفت نہ ہو. غیر معرفت اگر یہ چیز کریں مثلا روزہ رکھے گئے ہیں، صبح کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. آپ نبی صاحب کی برائی نہیں کر رہے ہیں، اگر برائی نہیں تو وہ روزہ نہیں کہلاتا ہے، وہ فاقہ کہلاتا ہے. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس نے کہا کائنات کے رسول نے، اس نے کہا بغیر مسئلہ ہے کہ رسول نہیں تھا، کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر ہے. اکثر جو ہے وہ آپ مدارس میں سنتے ہیں اور مسلسل پیش نماز کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ روزے کے طریقے سے رکھا جائے. تو وہ کائنات کے رسول کے پاس گئے، کیا رسول اللہ یہ کہا ہاں اس لیے کہ تمہارا روزہ ہے نہیں، تم نے ابھی گالی دی نا، گالی دی، واہ تم نے ابھی گالی دی نا تو آپ کر دو. اس لیے کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، عذاب اور جوانی کو بھی قید رکھنے کا نام روزہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو یہ روزہ ہونا چاہیے. ہر روزے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے شہر سے باہر نہیں آتے ہیں
اللہ اکبر. تو پہلے اپنا کام برائی سے کر لیتے ہیں یا تاکہ ہوتے ہی کر لیتے ہیں. تو اہم چیز ہے کہ اگر ذہن کو ریسٹ دینا ہے، ذہن کو سکون دینا ہے اور جسم کو رائٹ بنانا ہے تو اپنے اعمال کے بارے میں ہم غور کریں، نہ کہ دوسرے کے بارے میں. کہ دوسرا کیا کرتا ہے، دوسرا کیسے کرتا ہے، یہ کیسے. یہ عارضی لائف ہے، عارضی زندگی ہے. اس کو جیسا سمجھ میں آئے ویسا بنا کے اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ کن فیکون کی منزل میں ہے. اگر کسی کی سانسیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو اٹھا لیتا، لیکن جنریٹر کیا تھی کہ بھیا اپنا کر آئیں اور غسل و کفن کیا جائے، قبر بھی کھود جائے، نماز جنازہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیا وہ یہ نہیں کر سکتا سانسیں تمہاری تمام ہوئی اگر کوئی کسی پرشن میں ڈرے آ سکتا؟ کام رکھنا اور یہ ساری چیزیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نمونہ تمہارے سامنے ہے، جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اس سے کام کرایا جا رہا ہے اور تمہاری کانوں پہ تو اس کام تک پہنچایا جا رہا ہے اور تم ہی سے اسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تم یہ عبرت والی چیزیں جو سامنے آتے ہیں اس میں دیکھ لو، شعور آ جائے اور تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو اور اس دنیا سے جب جاؤ تو خوبصورت موت کے ذریعے جاؤ. یہ اس لیے رکھا گیا ہے، ورنہ تم اللہ ہے کن فیکون کی منزل میں کہتا ہو جاتا سارا اتنی تمام چیزیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اسی لیے رکھی گئی ہے کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جب تمہارے صرف نام اعمال ہوں گے اور تم قرآن کریم کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ہے اور چھٹے امام علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. امام کہتے ہیں کہ جب وہ ہنگام محشر ہوگا، وہ تو محشر تمہارے اعمال تمہارے ہاتھ میں، اس وقت کو دیکھیں کہ کتنا قریب لائے گا. وہی قرآن کریم کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوں گے جو اشکبار ہوں گے اور کچھ ہوں گے مسکرائے ہیں. یعنی امام کہتے ہیں کہ وقت کو اتنے قریب لا کے کھڑا کر دیا جائے گا کہ ایسا لگے گا کہ یہ گناہ میں نے بالکل ابھی کیا ہے. امام کہتے ہیں ابھی، اور وہ تو محشر کا معاملہ. اب سوچیں کہ جس کو یہ ہے کہ میں نے ابھی چوری کی ہے، میں نے ابھی اس کو قتل کیا ہے، میں نے ابھی شراب کی ہے، میں نے ابھی زنا کیا ہے، تو اب سوچئے وہ روز محشر کا مقام ہوگا اور وہ وقت ہوگا تو کیا ہو گئی. اسی وقت کی منظر کشی کی ہے کہ ہاتھ میں نام اعمال ہوگا اور اس منظر کو دیکھا ہوگا اور اشکبار ہوگا. اور وہی منظر جب نیک اعمال کا سامنے کھینچ کے لایا جائے گا اور ان نیک اعمالوں کو دیکھے گا اور ان کو دیکھ کے وہ مسکرانا ہوگا. بس یہ ہے منظر اس وقت کا. یہ نہیں ہے کہ نام اعمال دے دیا جائے گا تو کھینچ لے گا، وہ دکھایا جائے گا، وہ پکچر ریپیٹ کرائی جائے گی. بے شک وہ گھمائی جائے گی تمہارے سامنے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں. تو وہ وقت ہوگا اور انسان کیا. اب اس کو کیسے لے کے جانا ہے، کس طرح سے لے کے جانا ہے. دوسروں کو ظلم کر کے لے کے جانا ہے، دوسروں کی برائیاں کر کے لے کے جانا ہے، دوسروں پہ طنز کر کے لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جانا ہو تمہارے ہاتھ میں. اللہ نے مختار پیدا کیا ہے، محتاج نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے جبرن گردن پہ ہاتھ رکھ کے اور مسجد میں کھینچ کے نہیں لے جائے گا یا سجدے میں نہیں لے جائے گا. اختیار ہے، عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کے مطابق سارے کام ہیں. تم برائی سے رک جاؤ یا برائی میں اضافہ کرو. زمین پہ ایسے چلتے ہیں کہ اس میں بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سینہ کشادہ ایسے کر کے چلتے ہیں کہ جیسے زمین کو اکھاڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ انداز تو ہمارا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ تم اتنا کرنے لگے تو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ سب سے بڑا ہے، اور جس نے تمہاری سر کو جھکا دیا وہ بھی کوئی ہے جس کے سامنے تمہاری پیشانی جھکی. نماز تکبر کو چکنا چور کرنے کے لیے واحد سرگرمی ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے،
गर्दन तुम्हारी झुका दी कि इस में आने के बाद तुम सोचो कि तुम जिसके सामने तुम्हारा सर झुका है ये तुमसे गवाह है, तुम्हारे लिए तुमसे गवाह है। अगर हम इस पे गौर करें तो मुझे लगता है कि रूह को